بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی اس کہانی کے بارے میں بتاؤں گی، کس طرح سے ان کے 12,000 افراد جو تھے وہ بندر بن گئے۔ روایت کی جاتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی اچھی خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان یوں لیا کہ یہ لوگ مچھلی کا شکار کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ ہر قوم پہ اپنا کوئی نہ کوئی آزمائش، کوئی نہ کوئی ایسا بھیجتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ قوم میری فرما بردار بھی ہے کہ نہیں، یہ لوگ میری بات مانتے بھی ہیں کہ نہیں، اور یہ میرے حکم کو مانتے ہیں یا اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں پر مچھلی کا شکار اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 6 دنوں میں رکھا، اور 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے کہا آپ مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے۔ مگر اس طرح ان لوگوں کو یہ آزمائش تھی کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے مچھلی کا شکار منع فرمایا، اس دن سمندر میں بے پناہ مچھلیاں آتی، دوسرے دن کوئی بھی نہیں آتی۔ شیطان جو ہے انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خلاف جو ہے انسان کے دل میں بہانے پیدا کرتا ہے کہ کسی طرح سے انسان جو ہے اپنی راستے سے بھٹک جائے اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے غافل ہو جائے۔ لیکن انسان کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے حکم کو مانے، کیونکہ وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم لے کے آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بتاتے ہیں اور ہماری زندگی میں جو ہے بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا کہ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ ہوا کچھ یوں کہ جس دن مچھلی کا شکار منع فرمایا گیا تھا، اس دن بے پناہ مچھلیاں سمندر میں آتی، اور جس دن نہیں فرمایا گیا تھا اس دن کوئی مچھلی نہ آتی۔ اب یہ لوگ اپنی جگہ پریشان تھے اور بہت زیادہ حیران پریشان تھے، کس طرح سے کیا کیا جائے۔ ان لوگوں کو یہاں پہ صبر کرنا چاہیے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ یہ لوگ شیطان کے بہانے میں آ گئے۔ شیطان نے ان کو یہ طریقہ بتایا کہ وہ لوگ سمندر سے کچھ مچھلیاں نکال لیں اور خشکی میں بند کر لیں، یعنی کہ جب مچھلی کا شکار وہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا یوں کہ سمندر کے اندر بڑی بڑی نالیاں بنا کے اپنے گھروں کے آگے بڑے بڑے حوض بنا لیے۔ اب مچھلیاں آپ کو پتہ ہے جہاں جہاں پانی جاتا ہے وہاں مچھلیاں جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ مچھلیاں جب اس میں حوضوں میں بند ہو گئی تو ان لوگوں نے ان کا شکار کرنا شروع کر لیا، اور یہی طریقہ آزماتے رہے۔ اس موقع پر 3 گروہ جو تھے بن گئے۔ ایک وہ گروہ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو، اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور بالکل اس سے باز رہے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو کہ اس حکم کو مانا لیکن دوسروں کو منع نہیں فرمائی، یعنی کہ اپنے دل میں یہ کہا کہ ہاں یہ غلط ہے، لیکن دوسروں کو نصیحت نہیں فرمائی، نصیحت نہیں دی، یعنی کہ بتایا نہیں کہ یہ غلط ہے صحیح ہے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو بہت ہی زیادہ نافرمان تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ طور پر مخالفت کی اور مچھلی کو شکار کرتے گئے اور اپنے ہیلے بہانے بناتے گئے۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار تو کر لیا، اور منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ ہم ان سے کسی قسم کا کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے، چنانچہ انہوں نے دیوار بنا لی اپنے علاقے کے درمیان، یعنی کہ گاؤں جو تھا نا اس کے درمیان میں انہوں نے بڑی سی دیوار بنا لی۔ اب یہ دیوار کا یہ مقصد ہوا کہ ایک طرف وہ لوگ تھے جو کہ نافرمان تھے اور ایک طرف وہ لوگ تھے جو کہ فرما بردار تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں نے یہ کام کر لیا ہے اور یہ کام کرتے ہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ ناراض ہوئے، اور انہیں اس چیز کا دکھ بھی تھا کہ جو ہے میری قوم جو ہے میری بات نہیں مان رہی، نافرمان ہے۔ اس پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی لعنت فرمائی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جو دیوار جو تھی جس میں وہ نافرمان لوگ رہ رہے تھے، ان لوگوں نے اپنا ایک الگ ہی آمد و رفت کا ذریعہ بنا لیا تھا، یعنی کہ انہوں نے دوسرے لوگوں سے بالکل کسی قسم کا کوئی میل ملاپ نہیں رکھا ہوا تھا۔ اب جو لوگ یہاں تھے اس سائڈ پہ تھے جو فرما بردار تھے، وہ لوگ کافی دن گزر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی بندہ باہر ہی نکلا ہے، نہ کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے۔ ابھی انہوں نے دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پہ چڑھ گئے۔ جب دیوار پہ چڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ ہیں وہ سب کے سب بندر بن چکے ہیں، اور اب وہاں پہ انہوں نے دروازہ لگایا ہوا تھا، وہ دروازے سے گزر کے کیا ہوا
کہ اس قوم کے کچھ لوگ جو تھے اس کے اندر چلے گئے۔ جب اس کے اندر چلے گئے تو وہ جو بندر بنی ہوئی قوم تھی وہ تو سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہاں ہمارے جاننے والے، وہ انہیں سونگتے تھے، وہ مطلب کہ انہیں کہتے تھے کہ ہمیں دیکھو کہ ہم کیا ہیں، مطلب کہ وہ زاروں قطار روتے تھے اپنے طریقے سے، مگر وہ لوگ ان کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندروں کی تعداد جو تھی وہ 12,000 تھی۔ یہ سب کے سب 3 دن تک زندہ رہے۔ اس درمیان انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا، یوں وہ بھوکے پیاسے رہے اور اسی طرح سے ہلاک ہو گئے۔ اور شکار سے منع کرنے والا گروہ جو تھا وہ سلامت رہا اور صحیح سلامت جو ہے وہ اپنے گھروں میں ہی رہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ شیطان ہیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا ہوتا ہے، کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کی جن لوگوں نے نافرمانی کی ہے، جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں کا جو ہے حکم نہیں مانا ہے، تو ان پہ کس طرح کے اللہ تعالیٰ نے عذاب جو ہے وہ نازل فرمائے ہیں۔ اس لیے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں بڑی عبرت اور نصیحت کا سامان پیدا ہو جانا چاہیے کہ کاش ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت ہو کہ ہم اس کے ہر حکم کو دل و جان سے مانیں اور اس کے عذاب سے ڈریں اور دوسروں کو بھی اس کی نصیحت فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔